اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کیونکہ آج محرم ہے تو ہم سب سے پہلے سلام پیش کریں گے شہدائے کربلا کو۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی وہ جنگ پرسنالٹیز کی نہیں تھی، پرنسپلز کی تھی، جس کے بعد حسینیت قیامت تک زندہ رہی اور یزیدیت قیامت تک پلیدیت کہلانے لگی۔ میں یہاں پہ ذکر کروں گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت قول کا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ہم سب مسلمانوں کو واضح ہونا چاہیے کہ کربلا سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام ہے حق و باطل کی جنگ کا، اور ہمیں حق کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خانوادہ رسالت سے پیار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد مقام غدیر پر واضح پیغام دے دیا تمام مسلمانوں کے، دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھنا، یقیناً کامیاب ہوگے اور کامیابی تمہیں ضرور ملے گی۔ اور وہ دو چیزیں تھیں قرآن پاک، اور ایک روایت کے مطابق قرآن پاک اور میری سنت، دوسری روایت کے مطابق قرآن پاک اور میرے اہل بیت اور اس کی اطاعت۔ یقیناً سنت اور اہل بیت ایک ہی ہے، اور علماء کرام تمام مکاتب فکر کے اس بات پہ یکجا ہیں کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کی فیملی اور شریعت قیامت تک ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں خانوادہ رسالت کے لیے عشق، پیار اور غم حسین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ قیامت تک جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو سائنس تو یہ پروف کر دیتی ہے کہ امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کس طریقے سے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے، لیکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام کے وجود سے کیسے ہیں، تو یہ سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا کہ امام عالی مقام کی قربانی کے بعد اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، اسلام کی صحیح شکل زندہ رہے گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ زندہ رہے گی۔ کیونکہ یہ جنگ ہوئی اسی لیے تھی کہ امام عالی مقام نے اپنا ہاتھ بیعت کرنے کے لیے یزید کے ہاتھ میں اسی لیے نہیں رکھا تھا کیونکہ اسلام کی شکل بگڑنے نہیں دینی تھی۔ انہوں نے اسلام کی خاطر پورا خاندان قربان کر دیا۔ اس قربانی سے قربت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، حصول رضا الہی، اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور کیونکہ بات نکلی ہے حق و باطل کی، تو میں اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا آج کے دور کے سب سے بڑے باطل کو، ایک بڑے ظالم کو، ایک بڑے جابر کو، جس نے بربریت کی تمام انتہائیں کر دی ہیں لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے۔ میں ذکر کروں گا بھارت کا اور اس کے قاتل وزیر اعظم مودی کا، جسے بڑا اچھے طریقے سے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، بچر آف گجرات۔ یقیناً مودی کی انتہا پسند سوچ، انتہا پسند سیاست اور انتہا پسند پالیسیز نے بھارت کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، بڑی مشکلات پیدا کر دی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر انتہا پسندوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ تباہ ہونے کے باوجود۔ اگر بات کریں علیحدگی پسند تحریکوں کی تو بھارت میں بے پناہ علیحدگی پسند تحریک اس وقت چل رہی ہیں، جس میں سر فہرست ہے خالصتان تحریک، سکھوں کی جانب سے تحریک چلائی گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، ہمیں الگ حصہ چاہیے زمین کا جسے ہم خالصتان کہیں گے، جو بھارت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، جس کے خلاف دنیا بھر میں بڑی تعداد میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص لندن میں بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور یورپین کنٹریز میں بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جلد از جلد الگ ملک چاہیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں ہونا ہے، کئی ٹکڑے ہونے ہیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن دنیا کیوں خاموش ہے؟ مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہونے کے باوجود ورلڈ لیڈرز، ورلڈ پاورز کیوں نہیں اپنا کردار ادا کر رہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آج اپنے پینل سے پوچھوں گا۔ میرے ساتھ دو بڑے ماہر دفاعی تجزیہ کار اس وقت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا میں بہت شکر ادا کروں گا، مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ بریگیڈیئر حارث، اس سے پہلے کہ میں بھارت کی دھمکی کو آگے چل کے ڈسکس کروں، میں پہلے یہ سوال آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے واضح ہے، پھر بھی دنیا خاموش کیوں ہے؟ کیا انڈیا کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ اکنامک پاور ہے اسی لیے ان کے سامنے تابع ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے بریگیڈیئر حارث؟
دیکھیں طلحہ، بات یہ ہے کہ آپ نے فورن منسٹر نے کہا کہ بچر آف گجرات مسلمس، آئی وڈ سے بچر آف ہیومینٹی، انسانیت کا قاتل ہے یہ، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ سکھوں کا بھی ہے، جی ہاں، اس کے بعد آپ کے سامنے کرسچنز، پھر دلتس اپنی لو کاسٹ، اس کے بعد اور میزوز، ابھی آپ کے منی پور، پھر آسام، ناگاز، میزو، یہ سب کا قاتل ہے۔ یہ اتنا شیطان انسان ہے کہ یقین کریں کہ اس کو انسانیت بھی دیکھ کے انسان دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے، انگلینڈ نے اس کو ویزا دینا بند کیا ہوا تھا، گجرات میں سے ظلم و بربریت کا پہاڑ اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ سیکنڈ یہ کہ یہ اس وقت تمام انسانیت کی حدیں پار کر چکا ہے۔ آپ کے سامنے جو مسلمانوں سے لنچنگ ہوتی ہے، ان کو جس طریقے سے مارا جاتا ہے، کشمیر میں جو ظلم و بربریت کر رہا ہے، پھر ابھی منی پور میں پچھلے 2-3 مہینے تھے جو حال کرسچن کا کر رہا ہے، کوکیز ٹرائب کا جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ملک ہے، تجارتی انٹرسٹ بہت ہیں، پھر امریکنز اس کو، انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں اگینسٹ چائنا، اگینسٹ چائنا میں ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اور پھر پاکستان کے خلاف ہمارے سی پیک منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے۔ ڈیزائن اس کا یہ ہے کہ ہی وانٹس ہیجمونک ڈیزائنس، اور پاکستان ریمین دا بگ اسٹمبلنگ بلاک، اس کے راستے کی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تجارتی انٹرسٹ، اس کے بعد اسٹریٹجک انٹرسٹ، آپ 2+2 کی بات کرتے ہیں جس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور اس کے بعد پھر ابھی ایک آپ کے سامنے امریکہ کو اور یو اے کے ساتھ بھی ان کا الحاق ہو رہا ہے۔ تو ساری چیزوں میں ان کو ان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزوں میں انسانیت آگے آتی ہے۔ آپ اتنی بڑی تہذیب مغرب کی کہتے ہیں، امریکن کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ کہاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ جو یہ قسم جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ تو نظر آتا ہے، بٹ جو یہ دنیا میں کے سامنے کھلم کھلا جو ظلم و بربریت کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارے پاس ایک آنسر ہے، رائٹ سر، اور آنسر یہ ہے کہ ہمیں اپنے او آئی سی کو فعال کرنا ہے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے، جیسے اسلاموفوبیا کو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کر لیا کہ اس کے خلاف ایک ڈے بھی رکھ لیا۔ لائک وائز وی ہیو ٹو شو اسٹرینتھ ایز اے یونائٹڈ مسلم کنٹریز کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ آمین، اور سیکنڈ، اگر رشیا کی، روس کی، سوویت یونین کی 15 ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں، اتنی بڑی فوج اس کے سامنے، تو انڈیا کی تو فوج انٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، دے کین کل اونلی ان عام نہتے کشمیری مسلمانوں کو، منی پور کے کرسچنز کو، سکھوں کو، اس کے بالکل سر، بعد بالکل اپنے، سر۔ اب تو میں یہ اس لیے یہ اس منی کا پور کو ٹوٹ میں کر نظر آ تفصیلاً رہا ہے۔ ڈسکس کروں گا آگے چل کے، وہ بھی سوال آپ سے میں پوچھوں گا، لیکن بیفور دیٹ بریگیڈیئر احمد، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچر آف ہیومینٹی، بچر آف گجرات، کیا کچھ حدیں پار نہیں کی ہیں مودی نے، پھر بھی دنیا خاموش، کیا جواب دیں گے؟ جی بالکل، اس وقت دنیا جو ہے وہ ریئلسٹ پیراڈائم میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں مائٹ از رائٹ کی بات ہوتی ہے۔ میں اس کا انالیسس اگر کروں ہولسٹکلی تو میں اس کو انڈیویجول، ڈومیسٹک، انڈین ڈومیسٹک، ریجنل اور اسٹریٹجک لیول پہ کروں گا۔ اگر انڈیویجول لیول پہ بات کریں تو آپ کے جو راج ناتھ صاحب ہیں یا مودی صاحب ہیں، یہ انڈیویجول لیول پہ آر ایس ایس کے لیڈرز ہیں، اور آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی سے بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے ہائپر نیشنلزم کی طرف جاتے ہیں اور ہندوازم پہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کے لیے کسی قسم کی دوسری قومیں جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو انڈیویجول لیول پہ تو یہ ہو گیا۔ جہاں تک ڈومیسٹک لیول کا تعلق ہے، تب بھی مودی صاحب فیس کرنے جا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ منی پور کے جو نسلی اور مذہبی جو فسادات ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 150 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، جس میں سے 30 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو فوج کی گولیوں کے شکار ہوئے ہیں۔ تو انڈین کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر جو آر ایس ایس یا فار دیٹ میٹر بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے، وہ غیر جو ہے مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ فروری 2019 میں بالا کوٹ کے اندر انسیڈنٹ انہوں نے کیے تھے، کیونکہ 2020 میں لوک سبھا کے الیکشنز تھے۔ اگر ٹھیک، آپ دیکھیں تو ابھی مئی 2024 کے اندر دوبارہ لوک سبھا کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو ہمیشہ سے اینٹی پاکستان جو ایک نعرہ ہے وہ لے کے بی جے پی آگے چلتی ہے۔ اس میں کانگریس بھی ایکولی جو اس میں یہی ٹیکٹکس اپناتی ہے، لیکن بی جے پی کا نعرہ جو ہے وہ لسانی حساب سے یا اس کے مذہبی لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلتی ہے۔ تو 2024 کے الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے۔ اور ڈومیسٹک لیول پہ مزید اگر آپ دیکھیں تو انڈین جو آرمی ہے، اسپیشلی اس کے جو کرپشن کے قصے ہیں، وہ دنیا کے بھی تمام میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جن کے ان کے آفیسرز ہیں وہ کرپشن کی جو ہے کہ لاتعداد ان کے قصے اور داستانیں
جو وہاں پہ انہوں نے کر رکھی ہے. اور مزید یہ کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو بھی چائنا کے ساتھ ان کے مزید حالات تھوڑے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس انڈین فوجوں کا وہاں پہ انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے, جو کہ انتہائی جو ہے مرال ان کا ڈاؤن ہے, اور وہاں پہ وہ چائنا کے ساتھ مسرت کر نہیں سکتے. راج ناتھ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی وہ شاید انڈیا کو پاکستان کے لیے نہیں تھی, وہ شاید چائنا کے لیے تھی, لیکن وہ پاکستان کو سنا کے شاید وہ اپنی ہزیمت کو مٹانا چاہتے تھے. اگر آپ ریجنل لیول کے اوپر دیکھیں جس میں پاکستان, آپ کا چائنا اور ساتھ جو آپ کا افغانستان آتا ہے, تو پاکستان کے حساب سے انفارچونیٹلی جو آپ کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر ابھی جی بی میں جو الیکشنز کے حساب کتاب ہوا ہے, گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ادھر کشمیر میں جو چینج ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو غیر ضروری اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں لیڈرز کی جانب سے, تو شاید اس کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں. مزید ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے, تو اس کو بھی وہ اسی طرح کیش کر کے ملٹری کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ افغانستان کے اندر دیکھیں تو جو ان کا پہلے اثر و رسوخ طالبان یا جو ناردرن الائنس گورنمنٹ کے ساتھ تھا, وہ طالبان کے ساتھ اب اس طرح نہیں. اور حالیہ دنوں میں جب پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے طالبان سے بات کی ود ریگارڈ ٹو ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان, تو طالبان کافی اب کانشیس ہو گئے, اور انڈیا کی اس طرح سے وہاں پہ اب نہیں چل رہی. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, تو چائنا میں بھی اس 24 جولائی کو فرینڈز آف برکس کی میٹنگ تھی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے اندر, تو وہاں پہ جو آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول, اس کی ملاقات ہوئی تھی چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ, اور اس نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا ٹرسٹ جو ہے روڈ ہوا ہے. تو بیسیکلی ایک بلٹ اپ ہے جو وہ انڈینز بلیو کرتے ہیں کہ 5 palm and 5 fingers والی بات جو کرتے ہیں کہ تبت کو اگر پام سمجھتے ہیں, جیسے کہ یہ ان کا سو کالڈ انٹلیکچوئل جو میجر صاحب گراف وہ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں کہ باقی جو ویسٹرن کے ساتھ انڈین ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کے ساتھ جو ان کی اسٹیٹس ہیں ان کو لینا چاہتے ہیں, ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں. تو اس کو ان سب چیزوں کو حالات کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ایک قسم کا ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی اٹینشن جو ہے وہ انڈیا کی طرف آ سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بگڑے حارث پہ کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا خاموش کیوں ہے, تو بیسیکلی اسے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے, آپ کی جو ساری پالیٹکس چل رہی ہے وہ آپ کی اکانومی کے ارد گھومتی ہے. اب تقریباً $20 ارب کی جو ٹریڈ اب یورپین یونین کے ساتھ یا امریکن کے ساتھ اگر انڈیا کر رہا ہے, تو ان کی منڈیاں جو ہیں ان کے لیے اویلیبل ہیں, تو کیوں ان کی طرف جو ہے وہ کچھ کریں گے. لیکن حالیہ دنوں کے اندر کافی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. جب مودی صاحب ابھی امریکہ بھی گئے تھے تو وہ وائٹ ہاؤس کے باہر اور جنیوا میں ہیومن رائٹس کے جو دفتر ہے وہاں پر بھی ان کے خلاف کافی جو ہے وہ مظاہرے ہوئے تھے. تو میرے خیال یہ تمام ہزیمت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے, جس کی کہ فارن آفس پاکستان نے خاطر خواہ ایک بڑا ریسٹرینٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے اس کو ویل کم ٹو دیٹ بریگیڈیئر احمد. لیکن یقیناً مودی کی جو سیاست ہے اس نے خطے کو نقصان پہنچایا ہے, انڈیا کو خود بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. راہل گاندھی بیچارے کا حال ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے اور کس طرح دھکے کھا رہا ہوتا ہے. اب میں منی پور کا ذکر کرنا چاہوں گا, اپنے ویوز کو بتانا بھی چاہوں گا تھوڑا بیک گراؤنڈ منی پور کا, اور کچھ سنوانا بھی چاہوں گا. منی پور یقیناً ایک صوبہ ہے, ایک ریاست ہے انڈیا کی, جہاں پر 2 قبیلے تھے, ایک ہندو اور ایک مسیح قبیلہ, جس کے اندر فسادات پھوٹ پڑے, جس کے نتیجے میں 150-160 کے قریب اپنی جانوں سے گئے. 60,000 لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی, بے گھر ہو گئے ہیں. لیکن مودی خاموش ہے, کچھ نہیں کہہ رہا. 19 جولائی کو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برہنہ خاتون کو کھینچا جا رہا ہے اور پھر کھیتوں میں لے کے جا کے زیادتی کی جاتی ہے کھلم کھلا پولیس کے سامنے. اور یہاں تک کہ ایک فوجی جوان کا بیان سامنے آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا. ذرا سنیے آپ بھی. بہت دکھ کے ساتھ اتنا میں نے جو فوج کے اندر ہی دیش سیوا کیا ہے, لیکن میں ریٹائر آنے کے بعد اپنا پھر بھی بولنا چاہتا ہوں, اپنا پریوار, اپنا گھر, اپنا گاؤں, اپنا بیوی عزت بھی بچا نہیں پایا. نہ صرف یہ, ہم تو جانتے ہیں بھارتی فوج کبھی ویڈیو آتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, اب یہ جوان کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا. نہ صرف یہ, ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر ایسے شہر بھی ہیں جنہیں دنیا کا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں وہاں ہوتی ہیں. میرے ساتھ دونوں مہمان اس وقت موجود ہیں, گفتگو جاری رہے گی, اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ جو دھمکی بھارت نے دی ہے, جن کے گھر خود شیشے کے بنے ہیں, وہ دوسروں کو کیا دھمکی دیتے ہیں. بریک تو لیجیے, پھر کنٹینیو کریں گے.